الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف بآواز بلند اللهم صل علی محمد. مبارک محفل نورانیتوں، برکتوں، رحمتوں اور لطافتوں سے مالا مال یہ مجلس عرس مبارک کی دوسری مجلس ہے. آل نبی اولاد علی شارح تعلیمات غوث جلی وارث علوم مہر علی تصویر بابو جی نور دیدہ لالا جی سیدی مرشدی حضور سیدی علامہ پیر نصیر الدین نصیر گیلانی نور اللہ مرکزہ، آپ کے عرس مقدس کی یہ دوسری مجلس ہے. اور اس مجلس اور محفل میں اپنے معروضات پیش کرنے کے لیے حسب ارشاد میں حاضر ہوا ہوں. قرآن مجید کے 23ویں پارے میں سے سورہ زمر میں سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں دو قسم کے لوگوں کے سینے اور قلب کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو کیا وہ شخص کے جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، وہ اللہ کی طرف سے اپنے رب کی عطا سے نور یقین اور نور ہدایت سے مالا مال ہے، تو کیا وہ اس شخص کے مانند ہوگا کہ جو سنگ دل ہے، جو سخت دل ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے. جو اللہ کے ذکر سے جن کے دل سخت ہوئے ہیں یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. یہاں اللہ نے ذکر فرمایا کہ جن پر اللہ کا فضل ہو اور اللہ اسلام کے لیے جن کے سینے کھول دے، ان کی برابری وہ لوگ نہیں کر سکتے کہ جن کے سینوں کو تنگ کر دیا گیا، جن کے دل سخت ہو گئے. متعدد مفسرین کرام کی تفصیلی تحقیقات کے مطابق اور صاحب ریاض النظرہ فی مناقب الاشیاء حضرت علامہ علی بن احمد طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو من علماء القرن السابع ہجری ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق نزلت هذه الآیت فی علی و حمزہ و ابی لہب و اولادہ، کہ یہ آیت جو ہے ایک طرف تو جناب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ اور حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان میں نازل ہوئی. شرح اللہ صدرہما للاسلام فہما علی نور من ربہما، کہ حضرت علی اور حضرت حمزہ وہ ہیں کہ جن کے سینوں کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، پس وہ یقین اور ہدایت کی نورانیت کی دولت سے مالا مال ہیں. اور دوسری طرف ابو لہب جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چچا تھے، وہ اور ان کی اولاد فویل للقاسیۃ قلوبہم من
ذکر اللہ کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت اور نور یقین سے جن سینوں کو مالا مال فرمایا، جیسا کہ جناب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ، ان کا یہ جو فیضان ہے، یہ فیضان رکا نہیں، بند نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ جاری و ساری ہے. ان کا یہ فیضان ہر زمانے ہر دور میں ہوتا ہوا حضور غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے سینہ بیکینہ سے پھر یہ آگے چل کر حضور قبلہ عالم وارث علوم مولا علی، تاجدار گولڑا، عالم ربانی اور عارف اسرار یزدانی حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس اللہ سرہ العزیز، آپ کے سینے مبارک تک آیا. اور پھر اسی طرح یہ نور یقین اور نور ہدایت کا فیض چلتا ہوا اس ہستی کے سینے تک پہنچا جس ہستی کو آج زمانہ نصیر ملت کہتا ہے، جن کی شخصیت کے لیے اگر انصاف کا دامن تھام کر بھی القاب کا استعمال کیا جائے تو القاب کا ذخیرہ کم پڑ جاتا ہے. ان کی شخصیت میں اللہ نے وہ جواہر رکھے تھے کہ جن کے لیے القاب کا چناؤ بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ اپنی پہچان اور اپنا تعارف اور اپنی ذات میں خود ایک جہان تھے، صرف انجمن نہیں تھے بلکہ ایک پورا جہان تھے. تو ان کے سینہ پاک تک بھی یہ فیض پہنچا، یہ نور ہدایت، یہ نور یقین اللہ نے ان کے سینے پاک کو کھول دیا تھا. حدیث پاک میں ہے کہ جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے اس آیت مقدسہ کی تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سینے کا کھلنا کیا ہے، سینہ کیسے کھلتا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے کسی کے سینے میں نور داخل ہوتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ نور کے داخل ہونے کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ دار دنیا یعنی دار غرور سے دار الخلود کی طرف اس شخص کی توجہ پھر جاتی ہے، دنیا سے اس شخص کو بے رغبتی حاصل ہو جاتی ہے، دنیا اور دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا اور دنیا کے چکروں سے اس شخص کا ذہن اور دل اچاہٹ ہو جاتا ہے اور اس کی توجہ دار الخلود کی طرف ہو جاتی ہے. اور وہ شخص موت کے آنے سے پہلے موت کا منتظر ہوتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے، کیونکہ دار الخلود سے اس شخص کے مزاج اور طبیعت کی مناسبت ہو جاتی ہے. تو اس آیت کریمہ کے اس مفہوم اور اس حدیث پاک کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو میرے حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات سے جن لوگوں کو نسبت اور قریب کا تعلق حاصل ہے، جو خود اپنے طور پر سوانح نصیر کی چلتی پھرتی کتابیں ہیں، تو وہ یہ بات جانتے ہیں کہ میرے حضرت کے وصال با کمال سے جو پہلے کا کچھ عرصہ ہے، پہلے کے جو سال ہیں، ان میں آپ کے مزاج اور آپ کی طبیعت میں دنیا سے بے رغبتی اور ہر وقت آخرت کی طرف آپ کی توجہ لگی رہتی تھی. اپنی تقاریر میں، اپنی مجالس میں مختلف حوالوں سے، مختلف پیرائیوں سے اس بات کا اشارہ کر دیتے تھے کہ اب ہماری اس عالم کی طرف تیاری ہے، ہم نے ادھر کی طرف سامان باندھ رکھا ہے اور ہماری مکمل توجہ جو ہے وہ دار الخلود کی طرف ہے. تو اللہ نے آپ کا سینہ کھول دیا تھا، اور اس سینے کھلنے کی جو مانوی توجہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان پر
بہت سے اسرار و رموز کو منکشف فرما دیا تھا. ان پر اللہ تعالیٰ نے شریعت کی حکمتیں، دین کے مسائل کی کہ جو عقدے تھے، جو گرہیں تھیں، اللہ نے ان کے لیے اس طرح کھول دی تھی کہ وہ چٹکیوں میں، اشاروں میں ان مسائل کو سمجھا دیتے تھے کہ جو علماء لمبی لمبی تقریروں سے نہیں سمجھا سکتے تھے. اللہ نے ان کو کمال عطا فرمایا تھا. اور میں بطور مثال یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ کے جد امجد، جد اعلیٰ حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو تمام مسائل شریعہ پر، تمام موضوعات پر اور علوم دینیہ کے تمام پہلوؤں پر مہارت تامہ حاصل تھی، لیکن اللہ نے بالخصوص ختم نبوت کے حوالے سے جس طرح میرے حضرت کے سینے کو کھولا تھا اور آپ نے اپنے قلم حقیقت رقم سے مرزائیت اور قادیانیت کی تردید کرنے کے لیے جب قلم اٹھایا تو اس موضوع پر ان کے قلم کو حجت تسلیم کیا گیا. آپ کی وہ تصانیف اور آپ کی وہ تالیفات جو اس موضوع پر آج بھی موجود ہیں، ان کو اس دور سے لے کر آج تک تمام مکاتب فکر کے جو قدر انصاف رکھنے والے علماء ہیں وہ حجت اور دلیل تسلیم کرتے ہیں، ان سے استشہاد کرتے ہیں، ان سے دلائل اخذ کرتے ہیں. اور پھر اگرچہ اس ماخذ کا نام نہ لیں لیکن کم از کم ان کے اکثر اس موضوع پر دلائل کا جو ماخذ ہوتا ہے وہ حضرت کی تصنیفات ہوتی ہیں. تو جس طرح ختم نبوت کے مسئلے کے لیے اعلی حضرت گولوی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کو اللہ نے بطور خاص کھول دیا تھا، تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اسی طرح مسئلے توحید کے لیے، توحید کے اسرار و رموز کے لیے، توحید کے ذوق کے لیے، شرک و بدعت کی نفی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا سینہ کھول دیا تھا. آپ کی جس تعلیف کو اٹھا کر دیکھیں، آپ کے جس خطبے اور آپ کے خطاب کو سنیں تو اس میں ہر تقریر میں توحید کے ذوق کی خاص جھلک نظر آتی ہے، خاص جھلک نظر آتی ہے. ان کا سینہ کھل گیا تھا اور اس توحید کے ذوق کے حوالے سے میں اس بات کا گواہ ہوں کہ عجم اور عرب کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، اجلہ شخصیات ہیں، انہوں نے حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی توحید کے موضوع پر جو مسائی جمیلہ ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے، خراج عقیدت پیش کیا ہے. مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں یہ عاجز تو عمرہ کے سفروں میں آپ کے ساتھ تھا کہ اس ملک میں بھی جو علماء جس تیار کے اور جس ملک کے علماء آئے ہوئے ہوتے تھے حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی سے بطور خاص ملاقات کا اشتیاق رکھتے تھے اور آپ کی توحید کے سلسلے میں جو مسائی جمیلہ ہیں ان کو سلام کرتے تھے. اللہ نے آپ کے سینے مبارک کو کھول دیا تھا اور یہ جو سینے کا کھلنا ہے اللہ کی عطا بھی ہے، فضل بھی ہے، کرم بھی ہے اور اس میں ان کی شبانہ روز محنت بھی ہے، وہ کاوش بھی ہے، وہ کوشش بھی ہے جو انہوں نے علم کے حاصل کرنے سے لے کر پھر اس علم کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کے سلسلے میں جو محنتیں کی. آپ جن خلوتوں سے گزرے، جو آپ نے تنہائیاں کاٹی اور آپ نے گوشے تنہائی میں بیٹھ کر چشم سوزی کی، مطالعاتی سلسلے میں جو وقت قربان کیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا یہ آپ پر خاص فضل تھا، خاص فضل تھا. جس طرح کہ آپ خود اس بات کی طرف شرح اللہ صدرہ للاسلام کی طرف ایک خوبصورت انداز میں جس میں ذوق تغزل بھی ہے اور انداز تفقع بھی ہے، جس میں اور اس میں درس بصیرت بھی ہے، آپ ایک خاص انداز میں فرماتے ہیں کہ پہلے تو تنہائی میں آدمی کو کچھ تکلیفیں جھیلنا پڑتی ہیں اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے. تو آپ کا ایک شعر میں پڑھنے لگا ہوں کیونکہ آج بہت سے پیر بھائی صاحبان اور برادران طریقت بطور خاص یہ فرما رہے تھے کہ حضرت کے کلام کا کچھ نہ کچھ ذوق ضرور پیش کرنا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ
پہلے تنہائی کی ناگن، پہلے تنہائی کی ناگن، دستی ہے برسوں پہلے تنہائی کی ناگن، دستی ہے برسوں پھر جا کر دل آنگن میں، پھر جا کر دل کے آنگن میں میلہ لگتا ہے، پھر جا کر دل کے آنگن میں میلہ لگتا ہے، پھر جا کر۔ اور پھر انعام کیا ملتا ہے؟ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں کتنے ظلم کے سورج نکلے چمکے ڈوب گئے، کتنے ظلم کے سورج نکلے چمکے ڈوب گئے، تو نصیر کسی کے زیر سایہ لگتا ہے، تو نصیر کسی کے زیر سایہ لگتا ہے، کتنے ظلم کے سورج نکلے، کتنے ظلم کے سورج نکلے چمکے ڈوب گئے، تو نصیر کسی کے زیر سایہ لگتا ہے، تو نصیر کڑی دھوپ کے کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تو نصیر کسی کے زیر سایہ لگتا ہے، تو نصیر کسی کے زیر سایہ لگتا ہے۔ احباب گرامی، تو اللہ نے ان کے سینے کو کھول دیا اور پھر آپ نے اس فیضان کو تقسیم کرنے میں کسی قسم کا کوئی بخل نہیں کیا، بلکہ اس کو عام طور پر لٹایا، جہاں بھی تشریف لے گئے اس فیض کو عام کیا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اس فیض کی تقسیم کے حوالے سے حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام اور ان کی ذات کو ایک حجت اور دلیل بنا دیا ہے، بلکہ آپ کی اس آفاقی اور عالمگیر جو شہرت و مقبولیت ہے اس کے حوالے سے آپ کے وصال سے پہلے بھی اور وصال کے بعد بھی کچھ لوگوں نے آپ کے نام نامی کو، اسم گرامی کو مختلف حوالوں سے استعمال کرنے کی بھی کوشش کی۔ مثلا ایک طرف سے اس خواب کو مشہور کیا گیا جس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی وجود نہیں ہے، کہا گیا کہ جناب حضور پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یعنی آپ اس وقت حیات تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو سرکار کے دیدار کے بعد انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے بیداری میں اپنا دیدار کرائیں، بیداری میں دیدار کرائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نصیر الدین، بیداری میں جو میرا دیدار ہے وہ صرف فلاں ایک جماعت کے امیر ہیں، یہ ان کو ہو سکتا ہے، وہ اس مقام کے ہیں، جبکہ اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں تھی،
آپ نے کسی کے سامنے یہ خواب بیان نہیں کیا. آپ کا جو اس سلسلے میں مزاج ہے، آپ کی جو طبیعت تھی، اس کو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے تمام متعلقین سمجھتے ہیں. ایک اور طرف سے ایک نظم کو بڑا کیش کرانے کی کوشش کی گئی، ایک سہرے کو جو کسی موصوف کے بیٹے کی شادی پر، ولیمے پر حضرت تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنے موروثی بذل و سخا، ادب اور جو سادات کے مزاج میں جو سخاوت ہوتی ہے دریا کی طرح، تو آپ نے ایک خاص نسبت کے حوالے سے چند اشعار اس دولہا کے لیے لکھے. جب میرے حضرت کا وصال ہوا تو ان اشعار کو پرنٹ کرا کے ایک طرف حضرت کی تصویر اور دوسری طرف انہوں نے اپنے حضرت کی تصویر دے کر کہا کہ جناب ہمارے حضرت کا تو یہ مقام ہے کہ جن کے فرزند ارجمند کے لیے حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت نے یہ شعر لکھے. ابھی نعرے کا مقام نہیں ہے، ذرا صبر اے بے قرار مدینہ، ابھی مقام نہیں آیا نعرے کا. جناب ہمارے حضرت کے صاحبزادے کے لیے حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت نے یہ اشعار لکھے. ہاں اگر اس کو کیش کرانا ہے تو پھر یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا سیدی پیر نصیر الدین رحمت اللہ علیہ کوئی عام شخصیت تھے یا کوئی خاص شخصیت تھے؟ ان لوگوں کے ذہن کے حوالے سے سوال کر رہا ہوں. اگر آپ ایک عام سی شخصیت تھے، عام سے شاعر تھے، تو شاعر تو شعر لکھ دیتے ہیں، شعریں لکھ دیتے ہیں، اس کو اتنا ہائی لائٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں اس کو پرنٹ کرا کے تقسیم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ ایک عام سے شاعر تھے تو پھر اس کو پرنٹ کرا کے کیش کرانے کی ضرورت نہیں تھی. اور آپ اگر عام شخصیت نہیں تھے بلکہ خاص شخصیت تھے، اللہ نے آپ کو خاص صفات سے مالا مال کیا تھا، اوصاف سے آپ کے دامن کو بھرا تھا، تو پھر میں پوچھنا چاہوں گا کہ پھر ان کی وہ جو حضرت شخصیت ہیں، جب وہ میرے حضرت کے وصال کے بعد جمعرات کے ختم میں آئیں تو کیا ان کے پیش نظر پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کوئی خاص ایسی صفت نہیں تھی جس پر بولتے، جس پر کچھ بیان کرتے کہ نصیر الدین شاہ صاحب ان صفات کے حامل تھے، ان کا یہ مقام تھا، یہ مقام تھا؟ ان کے پھر ان اوصاف کو بیان کرنا چاہیے تھا. کم از کم اتنا ہی لکھ دیتے کہ حضرت ایک نغز گو شاعر تھے، آپ کو شاعری میں اللہ نے بڑا کمال عطا فرمایا تھا، قادر الکلام تھے، ان کے کلام میں یہ وسعت تھی. اسی پہلو سے جس پہلو کو بعد میں انہوں نے کیش کرانے کی کوشش کی، اس جمعرات پر ان کے منہ سے میرے حضرت کی اس وصف کے حوالے سے چند جملے کیوں نہ نکل سکے؟ یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ بعد میں کیش کرانے کے لیے ان کے کلام کو پرنٹ کرا کے کیش کرا لیا جائے، اور جب ان کے آستانے پر ان کی نسبت سے منعقد ہونے والی محفل اور مجلس جو جمعرات شریف کی مجلس تھی 40ویں کی نہیں تھی، میں ببانگ دول کہہ رہا ہوں، وہ 40ویں کی مجلس نہیں تھی، چہلم کی نہیں تھی، جس کو الیکٹرانک میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر چہلم کہہ کر متعارف کرایا گیا، وہ چہلم کی مجلس نہیں تھی، جمعرات تھی. اور پھر جب آخر پر یہاں کے دستور کے مطابق، آداب محفل کے مطابق دعا کی گئی، تو دعا وہی بزرگ کرتے ہیں جو میر محفل ہوتے ہیں، ہاتھ تو سب کھڑا کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی، حضرت جو آئے تھے موصوف خطاب فرمانے کے لیے، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کیے. تو خاص ان کی اس کیفیت کی تصویر لے کر اس کو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں یہ کہہ کر شائع کرنے کی کوشش کی کہ حضرت پیر نصیر الدین رحمت اللہ علیہ کے 40ویں کی مجلس میں حضور فلاں دعا کرا رہے ہیں. بھئی دعا کرانا کچھ اور ہے، دعا کرنا کچھ اور ہے. تو ان باتوں سے دکانداری نہیں چلتی، جو حقیقت جہاں ہوتی ہے وہیں رہتی ہے. اور میں ان چند چیزوں کی جو وضاحت کر رہا ہوں،